اس سے پہلے کہ میں سیاست کا ذکر کروں، ایوان میں جو ہوا اس کا ذکر کروں، یا ایاز صادق نے جس طرح پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے پی ٹی آئی کے ممبران کا، اس کا ذکر کروں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کا، جن کی آج 76 ڈیتھ اینیورسری ہے. پاکستان کو آزاد ہوئے 77 ایئرز ہو گئے ہیں. میں حیران اس بات پہ ہوں غزالہ کہ آج بھی ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ قائد کے اصولوں پر چلنے کے لیے تجدید عہد کرتے ہیں. بلاول صاحب کہتے ہیں کہ قائد کے نظریات سے اثر نو رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنے نوٹوں تک اور اپنے سرکاری دفاتر کی دیواروں تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ کیوں ان کے اصول اور پرنسپلز اتنے مشکل ہیں کہ 80 سال ہونے کو آئے ہمیں یاد بھی رہتے دوبارہ عہد کرنا پڑتا ہے کہ ہم ان پہ کام کرتے رہیں گے اور رجوع کرتے رہیں گے؟ کیا پرابلم تھی ان کے اصولوں میں؟ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آج 11 ستمبر ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی آج یوم وفات ہے، اور بہت ایک میجر لاس اس دن ہم نے دیکھا اپنے ملک کا. اور پاکستان میں بہت کچھ جو ہو سکتا تھا وہ قائد اعظم کی ایک کم جلدی موت کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ کھویا، اور جس کی وجہ سے ہم آج تک بھی بہت ساری ایسی چیزوں کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہم، جس میں فیوڈلزم ہے، فیوڈلزم سے انڈیا کب کا نکل گیا اور ہم نہیں نکل پایا آج تک ہم جو ہیں وہ ڈاکو ہمارے ملک میں ہیں، جبکہ ڈاکو کسی ملک میں نہیں ہوتے. ایک ایسے ملک میں جو کہ ترقی یافتہ ملک ہو، جسے آگے جانا ہے، جن کی ہائی ویز کلیئر ہونے چاہیے، جن کے لوگوں کو ایک علاج کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا ہوتا ہے، ہائی ویز کلیئر ہونے چاہیے، راستے کلیئر ہونے چاہیے، سیکیورٹی صحیح ہونی چاہیے، تعلیم سب کے لیے جو ہے وہ ایک ہمارا قانون ہے کہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ حقدار ہے تعلیم کا. مگر افسوس کہ لاکھوں بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، اور یہ نمبر جو ہے، یہ تعداد جو ہے وہ ہر سال میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. قائد اعظم کے اصول کوئی مشکل اصول نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامی ملک ہے جس میں جمہوریت کا نفاذ ہونا بہت اہم ہے، اور یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جو ایک جدوجہد کے بعد ہم نے مسلمانوں نے قائم کیا، اور اسی بنیاد پہ کہ ایک مسلمانوں کو ایک الگ خطہ ملے جہاں پر وہ اپنی آسانی سے اپنی عبادتیں بھی کر سکیں اور اپنی سکون سے زندگی گزار سکیں اور ترقی کے راستے پہ گامزن ہو سکیں. تو کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں، مگر وہاں بیچ میں آ جاتی ہے کرپشن، وہاں بیچ میں آ جاتی ہے پرسنل جو ہے ایجنڈا کہ اپنے آپ کو کتنا امیر کرنا ہے. ان 5 سال میں جو لوگ پارلیمان میں آئے وہ اپنے آپ کو کتنا امیر کر کے باہر نکلتے ہیں. رائٹ. تو جب غداری ہوگی عوام سے، جب لوگوں کی سوچ یہ ہوگی، میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی پارٹی، میں بات کر رہی ہوں ان تمام ذمہ داران کی، اور خاص طور پہ ان کی جو کئی سال حکومت کر چکے، کہ جنہوں نے اپنی جو آپ کا سٹیٹس ہے، دیکھیے سٹیٹس کیا ہے، ایک انسان اپنے ادھر ٹیگ لگاتا ہے پرائس کا اور اس کے بعد وہ بک جاتا ہے. تو اگر بکنا ہی ہے تو آپ پھر ایسے ایوانوں میں مت آئیے جہاں کی جو ایک تقدس ہے، جہاں کا ایک لحاظ ہے، جہاں عوام کی ریپرزنٹیشن ہے، جہاں غریب کی آواز اٹھانی ہے، جہاں عام لوگوں کو اسکول کالج یونیورسٹی تک پہنچانا ہے، جہاں پر آج بھی شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے معصوم بچے، میں نے کتنی کوشش کی ہے کہ کتنے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ ماں باپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے. تو جو بیسک حقوق ہیں کہ بھائی آسان ہو، یہ ساری چیزیں قائد اعظم کے اصول ہیں. تو قائد اعظم کی اصول مشکل نہیں ہے، ان کو اگر آپ کا پرسنل ایجنڈا اپنا ہے، صرف سیلفش ہے، تو پھر آپ ملک کے لیے کچھ کام نہیں کر سکتے. مندو خیل صاحب، رائٹ غزالہ، مندو خیل صاحب آپ بھی قانون دان ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح بھی بڑے مشہور و معروف قانون دان رہے اپنے وقت کے. کیا ہے ان کے اصولوں میں اتنا مشکل کہ پاکستانی چل نہیں سکتے؟ آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے اصولوں سے رجوع کریں، تجدید عہد کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی مندو خیل صاحب آپ کی نظر میں؟ کیا وہ قانون دان تھے؟ کیا مشکل اصول بنا گئے ہیں تھوڑے؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. نہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصول ہے وہ پورے دنیا سے ہٹ کے ہے، آئینی پاکستان کے آرٹیکلز کے مطابق ہے، یا یو این ڈکلیریشن کے مطابق ہے، اور اسلام کے مطابق ہے. لیکن بات آڑی یہاں جاتی ہے جب ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، جب ہم چوری چکاری میں ملوث ہوتے ہیں، جب ہمیں اقتدار کا ہوش چڑھ جاتا ہے، جب ہمیں جو ہے نا وہ اداروں کی عزت کرنا بھول جاتا ہے، جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ملک کی ہماری سیکورٹی ہے، ایک ملک دشمن ہمارا ہندوستان جہاں سے ہماری 4 جنگی یہ دوسری طرح ہے،
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اوپر سے امریکہ فلاں فلاں کا یلغار ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بس ہمیں کرسی پہ بٹھاؤ تو سب اچھے، ہمیں کرسی پہ نہیں بٹھاؤ یا ہمیں آئین کی آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت جو عدم اعتماد کی کسی نے بردا لکھ کے بھاگا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چیزیں سوچ رہے، آپ اگر پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھ لیں جہاں ایک جھوٹے مقدمے میں ایک پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں ایک بھی کیس ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ نہیں چلا ہے، سیشن کورٹ میں چلتا ہے، اس کے بعد اپیل ہائی کورٹ میں چلتی ہے. بھٹو صاحب کا پہلا کیس ہے جہاں ایک داغ سپریم کورٹ کے ماتھے پہ لگا ہوا تھا، اور پچھلے دنوں میں جسٹس وائز عیسیٰ نے کچھ تو ریلیف دی ہے، ہمارا قید تو نہیں واپس کر سکا مگر کم از کم ان کے لیے الفاظ تو یہ تو کہہ دیے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پھر بی بی شہید کا آپ دیکھ لیں جن کو دہشت گردوں نے قتل کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید بہت ساری واقعات ہمارے رہنماؤں کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے اس چیز کا فخر ہے جس پارٹی سے میرے تعلق ہے. آج بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد جس طرح ایک افراتفری تھی، آج تمام حکومتی اور اپوزیشن پارٹی کو ایک قرارداد پہ اکٹھے کر دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور بلاول صاحب نے خوب کہا کہ یقیناً آپ کو اپنے قائد عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنا ہے، لیکن اسمبلی کا فلور آپ ضرور تنقید کریں مگر ساتھ ساتھ تجویز بھی دے دیں. آپ ضرور اسمبلی سے باہر جو مرضی آپ تقریر کر لیں مگر اسمبلی کے فلور مندوق صاحب تفصیلاً سوال آپ سے ہوگا، گفتگو ہوگی ایوان پہ، بالکل گفتگو کروں گا سر میں بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ. بالکل کو بھی کہ انہوں نے اس بات کو مانا اور اس قرارداد کو متفقہ طور پہ پاس کیا. ٹھیک، میں تفصیلاً اس پہ ڈسکشن کروں گا آپ کے ساتھ مندوق خیل صاحب، لیکن میں چاہ رہا تھا قائد اعظم کے اوپر راؤنڈ 1 کمپلیٹ ہو جائے. قریشی صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. قریشی صاحب، آدھے پاکستان کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب وہ ان کی وفات ہوئی تو ان کی ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا. آدھے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا. حقیقت کیا، افسانہ کیا، اور قائد کے اصولوں میں مسئلہ کیا کہ ہمیں یاد نہیں رہتے؟ جتوئی صاحب، آپ نے قائد اعظم کے کچھ اخبار ہمیں سنائے، ایک قول میں بھی سنا دیتا ہوں. پلیز. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پالیٹکس از ڈرٹی فار ڈرٹی پیپل، پالیٹکس از کلین فار کلین پیپل. یہ بڑا سنہری اصول انہوں نے بیان فرمایا، اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آپ کو کرپٹ سیاست دانوں کی ایک طویل فہرست نظر آئے گی، وہیں آپ کو کلین سیاست دانوں کی بھی ایک لسٹ نظر آئے گی. وہ چھوٹی ضرور ہے لیکن ایسے لوگ بھی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کرپٹ لوگوں کی فہرست جو ہے وہ بہت طویل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرے دونوں معزز مہمانوں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ بڑا اچھا جملہ ہے. وہ انہوں نے فرمایا کہ جی قائد اعظم کے اصول کوئی مشکل اصول نہیں ہے. واقعی اگر آپ دنیا بھر کے ممالک میں دیکھیں تو بہت ساری ممالک کی سیاسی قیادت ان سنہری اصولوں پر عمل کرتی ہے جس کے بارے میں قائد اعظم فرمایا کرتے تھے. یہ بدقسمتی سے صرف ہمارے ملک کے سیاستداں ہیں جنہیں قائد اعظم کے اصول بہت مشکل لگتے ہیں. آپ خود ایک نگاہ ڈالیے، دنیا کی مختلف ملکوں میں آپ کو ایسی ایماندار قیادت مل جائے گی جن میں قائد اعظم کے اصولوں کی جھلک نظر آئے گی. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے ابھی نام لینا شروع کیے تو وہ فہرست ختم نہیں ہوگی. دوسری بات، آپ نے جس دردناک واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب وفات کے بعد آپ کراچی تشریف لا رہے تھے تو آپ کی گاڑی کے ساتھ یہ اندوناک واقعہ ہوا. یہ دونوں ہو سکتے ہیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے کب سے اپنے قائد کے ساتھ کیا کیا، ان کے اصولوں کے ساتھ کیا کیا، ان سب پر غور کرتے ہوئے بس ہم صرف اپنے قائد سے شرمندہ ہی ہو سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتے. یا اللہ اس شرمندگی کو فخر میں تبدیل کر ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے ملک کو وہ خواب پورا کر سکیں جو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا.